ایک بزرگ تھے ابراہیم لودھی رحمتullah علیہ۔ آپ نا ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کر نا بورا سی رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ اتنے بڑے بادشاہ تھے، آپ کے پاس اتنا مال دولت تھا، آپ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، بہت بڑے، بہت وسیع رقبے کے آپ کے سلطنت تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے ابراہیم لودھی، آپ بتائیں کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ تھے، آپ نے فقیری کیوں اختیار کی؟ تو آپ جواب دینے لگے، فرمایا کہ میں نا بادشاہ تھا تو اپنے محل میں نا آرام کر رہا تھا، سکون کر رہا تھا، تو اسی دوران ایک بزرگ آئے تو میرے محل کے چھاؤں میں بیٹھ گئے، تو میں قریب گیا، جا کے پوچھا کہ اے بزرگ بتائیں کہ آپ نے یہاں پر کیسے آرام کرنا چاہا؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا حج کو جانا ہے، تو اس لیے راستے میں بیٹھا ہوں آرام کرنے کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا بزرگوں کے ساتھ مذاق کیا کہ حج تو پہلے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تعجب میں آیا کہ حج تو بہت، کعبہ شریف تو بہت دور ہے، مکہ تو بہت دور ہے، اتنا سفر اتنے چند دنوں میں کیسے ادا کریں گے؟ تھوڑے دن رہ گئے تھے نا حج کو، تو اتنا سفر کیسے ادا کریں گے؟ تو بزرگ کہنے لگے بیٹا نیت ہے، دل میں ارادہ پکا ہے، اللہ قبول فرمائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے مذاق کیا کہ بزرگوں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ بزرگ کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا، شام ہوگی تو چلیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں اندر گیا، جا کے آرام کرنے لگا تو شام ہوئی تو بزرگ پھر آگے، کیا ابراہیم چل چلیں اے ابراہیم چلیں، حج کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 2-4 کپڑے اپنے ساتھ لیے، بزرگوں کو کہنے لگا کہ چلیں بزرگوں چلیں۔ بزرگوں نے کیا کیا کہ باہر نکل کے نہ میرا ہاتھ پکڑا، تو بزرگ نہیں چلے، بزرگوں نے نہیں چلنا شروع کیا، نیچے سے زمین نے چلنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ بزرگوں نے نہیں چلے، نیچے سے زمین نے چلنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ ساری بادشاہ کے دوران جتنی میری سلطنت تھی، جتنا میری رعایا تھی، آپ سارا سفر مجھے یہ بتاتے گئے کہ ابراہیم تیرا فلانا رقبہ ہے، تیری فلانی بستی ہے، ابراہیم تیری سلطنت کا فلانا گاؤں ہے، ابراہیم یہ فلانی جگہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتنا میرے علم میں نہیں تھا، میں بادشاہ تھا، میرے علم میں نہیں اتنا تھا جتنا ان بزرگوں کو معلوم تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری رات کے سفر کے دوران جب ہم نے سفر کیا آپ بتاتے گئے، اور جب صبح ہوئی فجر کا وقت ہوا تو ہم جتنی میری سلطنت تھی آخری گاؤں میں پہنچ گئے۔ جب آخری گاؤں میں پہنچے تو بزرگوں نے فرمایا کہ ابراہیم سارا دن اب تو یہاں گزار، شام ہوگی تو پھر چلیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو بھی یاد کیا، دل میں یہ یقین بھی پختہ ہوگا کہ اب حج کو ہم چلے جائیں گے، اور جس گاؤں میں ٹھہرے تھے وہ میری سلطنت کا گاؤں تھا۔ تو جب گاؤں کے ممبر کو پتہ چلا کہ بادشاہ آئے ہیں، انہوں نے میری اچھے طریقے کے ساتھ سیوا بھی کی، مجھے اچھا کھانا دیا، میری خدمت بھی کی۔ جب شام ہوئی تو بزرگ پھر پتہ نہیں کہاں سے آگے آ کے کہنے لگے کہ ابراہیم پھر چلیں؟ جی حضور چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بزرگوں نے پھر میرا ہاتھ پکڑا تو بزرگ نے چلے، نیچے سے زمین نے چلنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب زمین نے چلنا شروع کر دیا ہم پھر راتوں رات مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے آپ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا تو بزرگ پھر کہنے لگا ابراہیم سارا دن تو یہاں گزار، شام ہوگی پھر چلیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سارا دن عبادت میں گزار دیا، سارا دن اللہ کی عبادت میں، بڑا مزہ آیا۔ جب سارا دن عبادت میں گزارا تو شام ہوئی تو بزرگ پھر پتہ نہیں کہاں سے آگے کہنے لگے ابراہیم پھر چلیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا جی حضور چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے سفر جاری کیا، پھر بزرگوں نے ہاتھ پکڑا، بزرگ نے چلے، نیچے سے زمین نے چلنا شروع کر دیا۔ جب زمین نے چلنا شروع کیا آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر سفر جاری کیا تو راتوں رات پھر فجر کے وقت ہم آب زمزم کے کنویں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہاں پر جا کر کھڑے ہوئے تو بزرگوں نے فرمایا ابراہیم اب تو حج کر لے،
جب حج کر لے گا واپس پھر اسی جگہ پر آ جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس حج کر کے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ حج کیا، بڑا مزہ آیا اللہ کی بات کرنے میں، اللہ کا گھر دیکھنے میں، اور جب واپس آیا یقین کامل بھی تھا کب میں نے اللہ کے ولی کے ہاتھ یہاں آیا ہوں اور حج کیا ہے، اللہ مجھ پر اپنا رحم و کرم فرمائے گا۔ فرماتے ہیں جب میں واپس وہاں پر آیا بزرگ موجود تھے، بزرگوں نے فرمایا ابراہیم چلیں، آپ نے عرض کی جی حضور چلتے ہیں۔ آپ بزرگوں نے پھر ہاتھ پکڑا تو مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ جب راتوں رات مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، آپ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت ہوا تو بزرگوں نے فرمایا کہ ابراہیم مجھے اللہ کا حکم یہاں تک ہی تھا، اب آگے تو جانے اور تیرا کام جانے، مجھے حکم یہاں تک تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے پیدل چلا، جب اپنے تخت پر واپس آیا تو مجھے 6 مہینے کا عرصہ لگا۔ اب تیسری رات کا بھی سفر ڈال لے اندر تو 9 مہینے کا سفر بنتا ہے سارا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 9 مہینے کا سفر بزرگوں نے مجھے 3 راتوں میں طے کرا دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ اچھا آپ فرماتے ہیں کہ بعد میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے اپنے تخت پر آ کر اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے نہیں ہوتی بادشاہی، یہ بادشاہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی فقیر اختیار کر لی۔ جب میں نے فقیر اختیار کی تو مجھے بہت کچھ ملا۔ میں نے مکہ کے باغات کی رکھوالی کی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت عبادت کی، پھر جا کے مجھے یہ فقیری کا شرف حاصل ہوا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابراہیم اب یہ بتائیں کہ آپ کو فقیری میں ملا کیا ہے؟ تو جب آپ دریا کے کنارے بیٹھ کر بورا سی رہے تھے، آپ نے کیا کیا کہ جو ہاتھ میں سوئی تھی اسے دریا کے اندر پھینک دیا۔ جب دریا کے اندر پھینک دیا تو ہوا کیا کہ آپ نے حکم دیا مچھلیوں کو کہ مچھلیوں یہ سوئی پکڑ کر لاؤ۔ جب مچھلیوں نے سوئی پکڑی اور ہر ایک مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی، آپ نے کیا کیا اپنی لوہے کی سوئی لی، اور جب لے لی تو فرمایا کہ مجھے اس فقیری میں یہ ملا ہے کہ یہ مچھلیاں بھی میرا حکم مان رہی ہیں، اصل فقیری یہ ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينُ۔